بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ کیا آپ واقعی انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی بغیر بورنگ لیکچرز کے؟ تو بس یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ انگلش سیکھنے کا سب سے مؤثر اور مزیدار طریقہ ہے انگلش بک ریڈنگ۔ جی ہاں، کیونکہ کہانی میں جو سیکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ آج ہم ایک دلچسپ کہانی سنیں گے انگلش میں، لیکن کہانی صرف سنیں گے نہیں، بلکہ ہر لفظ کا اردو میں مطلب جانیں گے اور تھوڑی بہت گرامر بھی۔ یہ کہانی آپ کو انگلش سکھانے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا ایک بہت مفید اور خوبصورت سبق بھی دے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1 ایک رینی بارش والا، رین کہتے ہیں بارش کو، رینی بارش والا، آفٹرنون دوپہر۔ 1 رینی آفٹرنون ایک بارش والی دوپہر کو، 2 دو ڈاگس کتے، ور تھے آؤٹ سائڈ باہر، 2 ڈاگز ور آؤٹ سائڈ، 2 کتے باہر تھے۔ ویسے کتے عام طور پر گھر سے باہر ہی ہوتے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ کتے بارش میں باہر تھے۔ اب بامحاورہ اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ 1 رینی آفٹرنون 2 ڈاگز ور آؤٹ سائڈ، ایک بارش والی دوپہر 2 کتے باہر تھے۔ دا رین بارش، فیل گرا، فال کا مطلب ہوتا ہے گرنا، فیل سیکنڈ فارم آف ورب ہے، گری گرا، ہارڈر زیادہ سخت، ہارڈ کہتے ہیں سخت کو، ہارڈر کا مطلب ہے زیادہ سخت، اینڈ اور ہارڈر زیادہ سخت۔ دا رین فیل ہارڈر اینڈ ہارڈر۔ اب بارش گرتی تو نہیں ہے، بارش تو ہوتی ہے ہماری اردو کے حساب سے، تو ہم کہیں گے بارش زیادہ سخت سے زیادہ سخت ہوتی گئی۔ اب ہم بارش کے لیے سخت کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے اردو میں، تو ہم کہیں گے بارش تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اینڈ اور 1 ایک لٹل چھوٹا، ڈاگ کتا، سیٹ بیٹھا، سٹ کا مطلب ہے بیٹھنا، سیٹ سیکنڈ فارم آف ورب ہے بیٹھا، شیورنگ کانپنا، ان میں دا کولڈ سردی، اینڈ 1 لٹل ڈاگ سیٹ شیورنگ ان دا کولڈ، اور ایک چھوٹا سا کتا سردی میں کانپتا ہوا بیٹھا تھا۔ بامحاورہ اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ دا رین فیل ہارڈر اینڈ ہارڈر، بارش تیز سے تیز ہوتی گئی، اینڈ 1 لٹل ڈاگ سیٹ شیورنگ ان دا کولڈ، اور ایک چھوٹا سا کتا سردی میں کانپتا ہوا بیٹھا تھا۔ یہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہمیشہ ورب کی سیکنڈ فارم یوز کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر فیل یوز ہوا ہے اور سیٹ، اور یہ دونوں ورب کی سیکنڈ فارمز ہیں۔ جسٹ دین این اسی وقت، ہز اس کا، فرینڈ دوست، رین بھاگا، رن کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا دوڑنا، رین بھاگا یا دوڑا، سیکنڈ فارم آف ورب ہے اپ، رین اپ۔ جب رین اپ کا ورڈ آ گیا تو اس کا مطلب ہے بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا۔ ہولڈنگ پکڑنا، آ ایک، بگ بڑا، بلو نیلا، امبریلا چھتری۔ جسٹ دین این اسی وقت، his friend ran up holding a big blue umbrella، اس کا دوست ایک بڑی نیلی چھتری پکڑے ہوئے دوڑتا ہوا آیا۔ اب بامحاورہ اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جسٹ دین این اسی وقت، his friend ran up holding a big blue umbrella، اس کا دوست ایک بڑی نیلی چھتری لیے دوڑتا ہوا آیا۔ انسٹیڈ آف کے بجائے، کیپنگ رکھنا، himself خود، ڈرائی
خشک. انسٹیڈ آف کیپنگ ہم سیلف ڈرائی خود کو خشک رکھنے کی بجائے. دا کائنڈ مہربان. ڈاگ کتا. لفٹڈ اٹھایا. لفٹ کا مطلب ہے اٹھانا. لفٹڈ سیکنڈ فارم آف ورب ہے اٹھایا. دا امبریلا چھتری. دا کائنڈ ڈاگ لفٹڈ دا امبریلا. مہربان کتے نے چھتری اٹھائی. اینڈ اور ہیلڈ پکڑا. ہولڈ کا مطلب ہے پکڑنا. ہیلڈ سیکنڈ فارم آف ورب ہے پکڑا. اٹ یہ. اوور اوپر. ہز اس کا. فرینڈ دوست. اینڈ ہیلڈ اٹ اوور ہز فرینڈ اور اسے پکڑ کر اپنے دوست کے اوپر کر دیا، یعنی اپنے دوست کے اوپر چھتری تان دی. انسٹیڈ آف کیپنگ ہم سیلف ڈرائی خود کو خشک رکھنے کے بجائے. دا کائنڈ ڈاگ لفٹڈ دا امبریلا. مہربان کتے نے چھتری اٹھائی. اینڈ ہیلڈ اٹ اوور ہز فرینڈ اور اپنے دوست کے اوپر تان دی. دا ویٹ گیلا. ڈاگز کتے کی. ڈاگ اور ایس کے درمیان آپ کو اوپر کی طرف ایک چھوٹا سا کوما نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں اپاسٹرافی. یہ جہاں پر آ جائے وہاں پر ملکیت کا تصور آ جاتا ہے. ڈاگز کتے کی. آئیز آنکھیں. سپارکلڈ چمکا. سپارکل کا مطلب ہوتا ہے چمکنا. سپارکلڈ چمکا سیکنڈ فارم آف ورب ہے. ود ساتھ. سرپرائز حیرت. اینڈ اور جوائے خوشی. دا ویٹ ڈاگز آئیز گیلے کتے کی آنکھیں. سپارکلڈ ود سرپرائز اینڈ جوائے حیرت اور خوشی سے چمکیں. دا ویٹ ڈاگز آئیز سپارکلڈ ود سرپرائز اینڈ جوائے. بھیگے ہوئے کتے کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمک اٹھیں. تھینک یو آپ کا شکریہ. ہی وہ. وسپرڈ سرگوشی کی. ہی وسپرڈ اس نے سرگوشی کی، یعنی اس نے آہستہ آواز میں کہا. فیلنگ محسوس کرنا. وارم گرم. انسائیڈ اندر. فیلنگ وارم انسائیڈ اندر سے گرمی یا گرمائش محسوس کرتے ہوئے. ایون دو اگرچہ. دا رین بارش. واز تھی. اسٹل ابھی تک. فالنگ گرنا. ایون دو دا رین واز اسٹل فالنگ اگرچہ بارش ابھی تک ہو رہی تھی. تھینک یو شکریہ. ہی وسپرڈ اس نے آہستہ سے کہا. فیلنگ وارم انسائیڈ اندر سے گرمائش محسوس کرتے ہوئے. ایون دو اگرچہ. دا رین واز اسٹل فالنگ بارش اب بھی برس رہی تھی. فرام سے. دیٹ. دیٹ کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے اس بھی ہوتا ہے. ڈے دن. آن. آن کا مطلب ہے پر، لیکن ڈے کے ساتھ یہاں پر اون لگا ہے. ڈے آن تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس دن کے بعد سے. فرام دیٹ ڈے آن اس دن کے بعد سے. دے وہ. بوتھ دونوں. لرنڈ سیکھا. لرن کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا. لرنڈ سیکنڈ فارم آف ورب ہے سیکھا. سم تھنگ کچھ. امپورٹنٹ اہم. دے بوتھ لرنڈ سم تھنگ امپورٹنٹ ان دونوں نے کچھ اہم سیکھا. فرام دیٹ ڈے آن اس دن کے بعد سے. دے بوتھ لرنڈ سم تھنگ امپورٹنٹ دونوں نے کچھ اہم سیکھا. آ ایک. اسمال چھوٹا. ایکٹ کام یا عمل. آف کا کیکی کے لیے یوز ہوتا ہے. کائنڈنیس مہربانی. A small act of kindness مہربانی کا ایک چھوٹا سا عمل. لائک. لائک کا مطلب پسند کرنا بھی ہوتا ہے. لائک کا مطلب طرح یا جیسے بھی ہوتا ہے. شیئرنگ بانٹنا. این ایک. امبریلا چھتری. لائک شیئرنگ این امبریلا جیسے ایک چھتری کا بانٹنا. کین سکنا. میک بنانا. آ ایک. رینی بارش والا. ڈے دن. فیل محسوس کرنا. برائٹ روشن. کین میک اے رینی ڈے فیل برائٹ ایک بارش والے دن کو بھی روشن محسوس کرا سکتا ہے. بامحاورہ اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. A small act of kindness
مہربانی کا ایک چھوٹا سا عمل لائک شیئرنگ این امبریلا جیسے کہ ایک چھتری کا بانٹ لینا کین میک اے رینی ڈے فیل برائٹ بارش والے دن کو بھی روشن محسوس کرا سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے شیئرنگ بانٹنا اینڈ اور کیئرنگ خیال رکھنا میک بنانا فرینڈشپ دوستی سٹرونگر زیادہ مضبوط۔ سٹرونگ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط طاقتور، سٹرونگر زیادہ مضبوط۔ شیئرنگ اینڈ کیئرنگ میک فرینڈشپ سٹرونگر، بانٹنا اور خیال رکھنا دوستی کو زیادہ مضبوط بناتے ہیں۔ یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اور پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے۔ شیئرنگ اینڈ کیئرنگ میک فرینڈشپ سٹرونگر، بانٹنا اور خیال رکھنا دوستی کو زیادہ مضبوط بناتے ہیں۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی دلچسپ سی کہانی جس سے ہم نے انگلش سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت خوبصورت سا سبق بھی سیکھا ہے جو ہمیں زندگی میں بہت کام آ سکتا ہے۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ کہانیوں کے اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم آپ کی تجاویز کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ فی امان اللہ۔